پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز لاہور قلندرز کی ملکیت کا تنازع ثالثی ٹریبیونل کی جانب سے رانا فواد کے حق میں فیصلہ آنے کے باوجود اور بھی زیادہ الجھ گیا ہے، چونکہ رانا عاطف اور رانا سمین نے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی سربراہی میں قائم خصوصی ثالثی ٹریبیونل نے لاہور قلندرز کے اصل مالک رانا فواد کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ٹیم کی ملکیت انہیں واپس کرنے یا 2 ارب 30 کروڑ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے اس فیصلے کے بعد لاہور قلندرز کے موجودہ مالکان اور رانا فواد کے 2 چھوٹے بھائیوں رانا عاطف اور رانا سمین نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ تنازع ایک بار پھر طویل قانونی جنگ کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ خیال رہے کہ لاہور قلندر کی بنیاد 2015 میں تب رکھی گئی جب قطر میں رجسٹرڈ کمپنی قطر آئل گروپ نے $26 ملین کے عوض فرنچائز کے مالکانہ حقوق حاصل کیے۔ قطر آئل گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر رانا فواد تھے اور عملی طور پر ٹیم کا مکمل انتظامی اور مالی کنٹرول انہی کے پاس تھا۔ پاکستان سپر لیگ کی ابتدائی سیریز میں باؤنڈری لائن کے باہر موجود فواد اپنی جذباتی وابستگی، جیت پر خوشی اور شکست پر مایوسی کے باعث نہ صرف لاہور قلندرز بلکہ پوری لیگ کی پہچان بن گئے تھے۔ ٹیم کی مسلسل ناکامیوں کے باوجود شائقین کرکٹ ان سے ہمدردی رکھتے تھے اور سوشل میڈیا پر ان سے جڑی میمز عام تھیں۔ سال 2016 میں رانا فواد نے فرنچائز کے انتظامی معاملات میں اپنے چھوٹے بھائیوں رانا عاطف اور رانا سمین کو شامل کیا۔ ابتدا میں یہ شمولیت سہولت اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے کی گئی، تاہم اسی مرحلے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرنچائز کو قطر کی بجائے پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنی کے ذریعے چلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے لاہور میں رانا برادران کی والدہ کے نام سے منسوب کمپنی کوثر رانا ریسورس قائم کی گئی، جسے 48% شیئر دیے گئے، جبکہ اصل سرمایہ کار کمپنی کیلکو کے 51% شیئرز بدستور رانا فواد کے پاس رہے۔ قانونی طور پر لاہور قلندر کی اکثریتی ملکیت رانا فواد کے پاس تھی، تاہم انتظامی کنٹرول بتدریج عاطف اور سمین رانا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق کہانی میں فیصلہ کن موڑ 2018 میں آیا، جب قطر آئل گروپ کے 4% شیئر خاموشی سے کوثر رانا ریسورس نامی کمپنی کو منتقل کر دیے گئے۔ اس منتقلی کے نتیجے میں اکثریتی ملکیت رانا فواد کے ہاتھ سے نکل کر رانا عاطف کے پاس چلی گئی۔ رانا فواد کا موقف ہے کہ یہ منتقلی نہ تو ان کی اجازت سے ہوئی، نہ ہی کسی بورڈ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور نہ ہی کسی قانونی دستاویزات پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ مرحلہ تھا جب انہیں بتدریج لاہور قلندرز کے انتظامی فیصلوں سے الگ کیا گیا اور فرنچائز پر عملی طور پر قبضہ کر لیا گیا۔ دوسری جانب رانا عاطف اور رانا سمین کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز مسلسل ناکامیوں کے باعث مالی اور ساکھ کے بحران کا شکار تھی اور فرنچائز کو نئی سمت دینے کے لیے غیر معمولی فیصلے ضروری تھے۔ ان کے مطابق متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان سفارتی کشیدگی کے باعث قطر میں رجسٹرڈ کمپنی کے ذریعے ابوظہبی T10 لیگ میں شمولیت ممکن نہیں تھی، جس کے لیے اکثریتی شیئرز کا پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنی کے پاس ہونا لازمی تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ رانا فواد نے اصولی طور پر اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا، تاہم رانا فواد اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو اس حوالے سے کسی میٹنگ میں شرکت کی اور نہ ہی کسی قسم کی تحریری اجازت دی۔ تنازع اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب 2020 میں کورونا وبا کے باعث پاکستان سپر لیگ ملتوی ہو گئی اور لاہور قلندر کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق اس دوران لاہور قلندر کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ادا کی جانے والی سیکیورٹی فیس کا چیک باؤنس ہوا، جس پر بورڈ نے قانونی کارروائی کی وارننگ جاری کی۔ اسی دوران رانا عاطف اور سمین نے رانا فواد کو لاہور قلندر فروخت کرنے کی تجویز دی اور دعویٰ کیا کہ $30 لاکھ کا خریدار موجود ہے، تاہم اس کے لیے بھی شرط رکھی گئی کہ تمام شیئرز کوثر رانا ریسورس کے پاس ہوں۔ رانا فواد کے مطابق یہی وہ مرحلہ تھا جب انہیں مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا گیا اور فرنچائز کے تمام بڑے فیصلے ان کی شمولیت کے بغیر کیے جانے لگے۔ رانا فواد کے مطابق جب انہوں نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے کمپنی کا ریکارڈ حاصل کیا تو پتہ چلا کہ ان کی کمپنی قطر آئل گروپ کا نام بطور لاہور قلندر کے شیئر ہولڈر کے موجود نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے 2023 میں عدالت سے رجوع کیا۔ معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ پہنچا، جہاں فریقین کے اتفاق سے اسے ثالثی عدالت کے سپرد کیا گیا۔
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल ने तवील समाअत के बाद ये करार दिया कि शेयर्स की मुंतकली कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं थी और राना फवाद को इनके हुकूक से महरूम किया गया, जिस पर मौजूदा मालकान को फ्रेंचाइज वापस करने या भारी माली अदायगी का हुक्म दिया गया। ताहम कलंदर्स की मौजूदा इंतजामिया इस फैसले को हतमी मानने को तैयार नहीं और इसे आला अदालत में चैलेंज करने जा रही है। उनका कहना है कि 8 वर्ष के ऑडिट रिकॉर्ड में तमाम मामला शफाफ हैं और ये तनाज़ा खानदानी नौइयत का है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर अदालत ने सालिसी फैसले को बरकरार रखा तो लाहौर कलंदर्स की मिल्कियत में बड़ी तब्दीली मुमकिन है, जबकि फैसला मुअत्तल होने की सूरत में यह कानूनी जंग मजीद तवील हो सकती है। इस सूरत हाल में लाहौर कलंदर्स के शायकीन की नजरें अदालत पर मरकूज हैं, जो एक बार फिर इस सवाल का जवाब देगी कि क्या टीम के असल पहचान समझे जाने वाले राना फवाद दोबारा लाहौर कलंदर्स का कंट्रोल संभाल पाएंगे या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।